الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. آج ہم سب کے لیے بہت خوشی، بہت مسرت ہے. سب سے پہلی خوشی تو اس بات کی ہے کہ مہینہ ذوالحجہ اور قربانی کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانی قبول فرمائے. اور کمال کیا ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے جانور بھیجا، باقی حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہ قربانی کا مہینہ. آنے والا محرم مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے لخت جگر میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جو آنے والا مہینہ محرم وہ بھی قربانی کا، یہ مہینہ وہ بھی قربانی کا. دو قربانی کے بیچ میں اللہ نے اس وقت ہم کو رکھا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی اسلام کے واسطے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور کون سی قربانی دینا ہے ہم کو اسلام کے واسطے، اس پر میں آ رہا ہوں. لیکن مہینہ بہت پیارا ہے میرے پیاروں، اور یہ مہینہ حج کا مہینہ، بولو حج کا مہینہ. ہمارے بہت سے بھائی بہن ماں بیٹیاں سب کے حج مکمل ہو گئے. دعا کرے اللہ سب کے حج مکمل ہو گئے، سب کے حج کو مبرور بنائے، اللہ سب کے سعی کو مشکور بنائے، اللہ سب کے ذنب کو مغفور بنائے، اللہ سالمن غانمن حاجیوں کو واپس اپنے وطن میں لوٹائے. آمین بولو آمین. اللہ ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے. تو ایک تو حج کا مہینہ اس لیے بہت خوشی ہے، نمبر دو قربانی کا مہینہ بہت خوشی ہے. آنے والا محرم مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ. اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے شاید اپنی عمر کے 10 سال بھی پار نہ کیے، فیضان نام کا بچہ ہے، آج اس مجلس میں اس کا قرآن پاک حفظ مکمل ہونے والا ہے. ناظرہ نہیں حفظ مکمل ہونے والا ہے. اور الحمدللہ یہ بچہ اپنی ماں اپنے ابا سے جدا رہا. حالانکہ ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے عمران بھائی، ان کی ماں بھی ماشاءاللہ گھر میں، لیکن ماں باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، محبت کو قربان کیا. وہ مدرسے میں موٹی نرولی میں فیض سلیمانی میں تقریباً 2 یا 2.25 سال میں اس بچے نے پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے. اور حفظ قرآن کے بعد جو دعا ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے آپ نئے چہرے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں پر آئے ہیں. مولانا عثمان صاحب ہے، مولانا علی صاحب ہے، مولانا عبد المنان صاحب ہے، حافظ ادریس صاحب ہے، ہمارے قاری عقیل صاحب ہے. بہت سارے علماء اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں. بہت قبولیت کی گھڑی میں ہم سب جمع ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارے منا بھائی بھی بیٹھے، یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے. تقریباً 4 مہینے جماعت میں گئے تھے. 2 مہینے گئے تھے جماعت میں. نہیں یہ بھی مطلب 2 مہینے. یا حافظ نور الدین سے ملاقات ہوتی ہے، میرے سے تو آپ کی ملاقات بہت مشکل ہے. خیر سب لوگ آمین بولو. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. آج ہم قرآن پاک کا حفظ، چلو جتنے ہمارے بھائی ہیں نا وہ نیت کرے کہ آج گھر جا کے اپنی بیوی کو بتائیں گے کہ مولانا نے جو بات بتائی ہے ہم کو بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے. اس وقت جو میں ثواب بتاؤں گا، اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں گا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ. اور اللہ کی قسم قرآن سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. بولو قرآن سے بڑھ کے
اچھا آج میں ایک سوال آپ کو پوچھتا ہوں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ موبائل کا سب معلوم؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں قرآن کے معنی آتے ملنا اور ملانا. بولو ملنا اور ملانا. اور جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ سے ملتا ہے، اور کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کو اللہ سے ملاتا ہے. قرآن خود پڑھے گا اللہ سے ملے گا، اور قرآن جس کو پڑھائے گا اللہ سے ملائے گا. تو قرآن کے معنی ملنا ملانا. دعا کرو کہ یہ قرآن سے اللہ ہم کو محبت عطا فرمائے. اور اللہ کی قسم قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے. بولو قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے. سارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندو ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو. اللہ کہتا قرآن پاک کی میں خود آسمان سے حفاظت کرتا. اس لیے آپ کو معلوم ہوگا دنگے فساد میں قرآن کریم کو جلا دیا گیا، دریا میں ڈالا گیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، بے عزتی کی گئی. جب ہم سنتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو غم ہوتا ہے، ہم کو درد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا دل اندر سے کہتا ہے جلاؤ جتنے قرآن جلانا ہے، دریا میں ڈباؤ جتنے قرآن ڈبانا ہے. تم اپنی کوشش کرو گے، اللہ اپنی تدبیر کرے گا. تم مٹانا چاہو گے، اللہ قرآن پاک کو اور بڑھاتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری کتابوں کی حفاظت تم کرو گے، قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا کون؟ پڑھتے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف. میرے کو تو بہت افسوس ہوتا بولتے ہوئے کہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں 50% مجمع ایسا بیٹھا ہوگا جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. کون سی قرآن سے ہم کو محبت؟ ہم کو تو یہ بولو موبائل سے محبت کرنے بولو، ہاں ٹی وی سیریل سے محبت کرنے بولو، بالی ووڈ سے محبت کرنے بولو، ہالی ووڈ سے محبت کرنے بولو. ہم کون ہیں؟ اللہ کی قسم جمعہ کا دن ہے، آج کی فجر سے لے کر اب تک یہاں کتنے اللہ کے بندے بیٹھے ہوں گے کہ جمعہ کا دن، ذوالحجہ مہینہ، قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، لیکن قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا کتنے اللہ کے بندے یہاں بیٹھے ہیں فجر سے لے کر اب تک قرآن پاک کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. پڑھا تو نہیں، سن تو پڑھا نہیں، دیکھا بھی نہیں ہوگا. اے میرے پیارو قرآن اتنا پیارا کلام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا ارے نہ پڑھ سکتا محبت سے چھو لے. بولو محبت سے چھو لے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی وقت نہیں ہے، محبت سے قرآن کو دیکھ لے. تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. میرے پیارو اللہ قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے. آمین بولو. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہمارے پوتوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہمارے نواسوں کو حافظ کامل بنائے. میرے پیارو اب میں آ رہا ہوں ایک بات پر. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولو نام ہے حضرت حبیب اعجمی. بولو کیا نام؟ حضرت حبیب اعجمی. یعنی بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کا پڑھنا کیسا ہوتا. حضرت حبیب اعجمی نام یاد رکھنا، حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے. آخری وقت، بولو آخری وقت. یہ سارے گھر والے آ گئے، بھائی آخری وقت ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، سارے گھر والے آ گئے. اس میں ان کو سب سے پیاری ان کی بیٹی تھی. حضرت حبیب اعجمی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے. وہ بیٹی قریب آئی اور دیکھی کہ ابا کا آخری وقت ہے اور حضرت حبیب اعجمی رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں آنسو. تو بیٹی بھائی اللہ کے ولی کی بیٹی بھی تو اللہ کی ولیہ تھی. وہ قریب آئی، اپنے ابا کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا ماں یبکی کا یابی، ماں یبکی کا یابی، میرے ابا اب روتے کیوں ہو؟ اللہ کی ملاقات کرنے جا رہے ہو اور رو رہے ہو. بھائی تمہارا انتقال ہو جائے گا، اللہ کی ملاقات کرو گے، اللہ کی ملاقات کرنے پہ رو رہے ہو. سننا حضرت حبیب اعجمی کا آخری وقت تھا. کانپتے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا اس لیے نہیں روتا کہ موت آئی. ساتھ میں بولو اس لیے نہیں روتا کہ موت آئی، اس لیے روتا ہو. اب سننا کیا جواب دیا. وہ تو کانپتے کانپتے انہوں نے جواب دیا ہوگا. کہا بیٹی اس لیے نہیں روتا کہ میری موت آئی. کیوں رو رہا ہو؟
السفر طويل وزاد قليل ولحد عميق وصراط دقيق وميزان عديل والقيامة قريب. حضرت حبیبہ جمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا، اپنی لخت جگر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹی تیرا باپ اس لیے نہیں روتا کہ موت آ رہی، اس لیے روتا ہے کہ تیرے ابا کا سفر بہت لمبا ہے، بھائی مر جائیں گے، سفر بہت لمبا ہے. وزاد قلیل، تیرے ابا کے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں، عمل بہت تھوڑے ہیں. ولحد عمیق، قبر بہت گہری ہے. وصراط دقیق، اور پل صراط بہت باریک ہے. ومیزان عدیل، اور اللہ کا انصاف کرنا ترازو میں بہت انصاف والا معاملہ ہوگا. والقیامت قریب، اور قیامت بہت قریب ہوگی. معلوم نہیں تیرا باپ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہو گئی. جب آنکھیں بند ہو گئی تو بیٹی قریب آئی، اپنا سر ابا کی پیشانی پہ رکھا، اپنا سر ابا کے سینے پہ رکھا، رو رو کر کہنے لگی ابا کیا بول کر چلے گئے، کیا بول کر چلے گئے، سفر بہت لمبا ہے اور عمل. اور بیٹی کہتی ہے میرا ابا بول کر گئے عمل بہت تھوڑے ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا ہے. 18,000 قرآن پاک ایک کمرے میں ختم کرنے والے، ان کو تو رونا آتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، قبر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، اللہ جب ترازو لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، قیامت قریب ہوگی تو کیا ہوگا، قیامت کا جھٹکا لگے گا تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نامہ اعمال اڑائیں گے تو کیا ہوگا. 18,000 قرآن کریم ختم کرنے والا اللہ کا ولی روتے روتے جاتا کہ عمل بہت تھوڑے ہیں. ہمارے پاس عمل کتنے قرآن ختم ہوئے. ہم تو اتنے بے شرم آخری درجے کا کمینہ ہے، رمضان میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا. ہم کو تو تراویح پڑھنے بھاری پڑتا ہے. پہلی رات ہوگی تو تراویح میں پوری مسجد فل، دوسری رات میں تراویح میں مسجد فل، تیسری رات سے اور پھر باہر جا کے تو پڑھے گا نہیں نالائق کمبخت، اور باہر جا کر بولے گا برابر نہیں پڑھاتے مولانا، تو پڑھا آجا، ہاں تیرے سورہ فاتحہ صحیح نہیں اور کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیا، مولانا برابر نہیں پڑھاتے. وہ کہے گا وہ مسجد میں 1 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، یہ مسجد میں 1.25 گھنٹہ، تو 15 منٹ میں کیا اکھاڑ لینے والا تھا. یہ کچھ بات نہیں. اصل میں معاملہ کیسا ہے معلوم ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی وہی لگ جاتا ہے. جس کو فلموں سے محبت ہوتی وہ تھیٹروں میں لگ جاتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. یہ قرآن کا دستور ہے، پاک دل پاک جگہ پر ہوگا اور ناپاک دل ناپاک جگہ پر ہوگا. اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ قاعدہ ہے، اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جیسا تم دل بناؤ گے ویسی جگہ تمہیں پسند آئے گی. ہم کو سب گندی جگہ ناپاک جگہ پسند آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول کی محبت ختم ہو چکی ہے. اس لیے میرے پیارو آج آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید اسی میں وقت ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. بولو اللہ کے رسول پاک. آج ہمارا یہ خطبہ نماز انشاءاللہ مکمل ہوگا نا، اس کے بعد وہ بچے کو لایا جائے گا، فیضان بچے کو، وہ قرآن پاک ختم کرے گا. اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم قرآن ہو اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی اللہ یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو میرے پیارو ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. سارا مجمع بیٹھا ہے. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے. سننا، ایک صحابی اور آ کر سوال پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی رسول، ما بالو حامل القرآن، جو قرآن حفظ کر لے اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور کہا جو قرآن پاک حفظ کر لے اس کا ثواب تم پوچھ رہے ہو؟
کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بولو سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بولو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ارے یہ سورج جو آسمان پر ہے، ہاں وہ ایک بالش ہمارے اوپر ہوگا، ایک بالش ہمارے لوگ پسینے میں ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک آئے گا تو کسی کا پسینہ کمر تک آئے گا تو کسی کا پسینہ گردن تک آئے گا، ارے کوئی پسینے میں پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ایسے وقت میں اللہ کی آواز آئے گی، اور اللہ کی آواز کیسی پیاری ہوگی، کما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ کی آواز آئے گی۔ جتنے حافظ ہیں ان کے ماں باپ آ جاؤ، ان کے ماں باپ آ جاؤ، جیسے وہ حافظ کے ماں اور ابا آئیں گے، ہمارے نبی پاک صاحب نے فرمایا اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر موتیوں کا تاج رکھے گا۔ رکھنے والا جبرائیل نہیں، رکھنے والے ہمارے نبی نہیں، رکھنے والے خود اللہ۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے موتیوں سے بھرا ہوا تاج حافظ کی ماں کے سر پر ہوگا، حافظ کے ابا کے سر پر ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ ایسا تاج رکھے گا کہ اگر اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا اجالا ہو جائے۔ اور پھر اللہ کیا کہے گا ان ماں باپ کو، تمہارا بیٹا حافظ تھا نا، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ تھوڑی پوچھا، میں نے یہ کہاں پوچھا کہ ماں کو کیا ملے گا، میں نے یہ کہاں پوچھا کہ باپ کو کیا ملے گا، وہ تو اللہ کے رسول معلوم ہے کہ ماں باپ تو جنت میں جائیں گے۔ وہ صحابی کہتے میں نے اس کے بارے میں پوچھا جو حافظ ہو گیا، ماں بالو حامل القرآن، میں نے تو یہ پوچھا اللہ کے رسول حافظ کا کیا ثواب ہے، آپ نے تو حافظ کی اماں کا بتایا، حافظ کے ابا کا بتایا۔ ارے جو حافظ ہوا، جو 3 سال تک اپنے آپ کو ماں سے دور رکھا، جس نے 4 سال تک اپنے باپ سے اپنے کو دور رکھا، جو مدرسے کی روٹیوں پہ پلتا گیا، جو جس کو نہ مرضی کا کھانا ملا، جس کو نہ مرضی کا پینا ملا، جس کو نہ مرضی کا پہننا ملا، ارے نہ جانے کتنی مرتبہ مار کھائی ہے، وہ حافظ کا ثواب کیا ہوگا؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا، تم حافظ کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے سینے میں قرآن ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بہت بڑا ثواب ہے۔ بولو کیا فرمایا؟ بہت بڑا۔ وہ صحابی نے کہا لیکن کتنا بڑا ثواب ہے؟ ہمارے نبی پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ اس کو ایسی جنت دے گا، اللہ اس کو ایسی جنت دے گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہمارے نبی نے فرمایا حافظ قرآن قیامت کے میدان میں آئے گا، اللہ اس کو جنت دے گا، ایسی جنت دے گا آج تک آنکھوں نے ایسی جنت کو دیکھا نہیں ہے، آج تک کانوں نے ایسی جنت کے بارے میں سنا نہیں ہے، آج تک کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، ویسی جنت اللہ۔ تو وہ جو صحابی تھے نا کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ اور بتاؤ نا، یہ تو ٹھیک ہے جنت تو ملے گی، حافظ کو اور بتاؤ۔ اب ہمارے نبی نے کہنا شروع کیا، کہا قیامت کا میدان جس میں ماں باپ کو بلایا گیا نا، پھر اللہ کی آواز آئے گی سارے میرے وہ بندے جن کے سینے میں قرآن ہے آ جاؤ قیامت کے میدان میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ بولو کیا منظر ہوگا، سارے کے سارے ہاں حافظ لوگ کہاں پر آ جائیں گے قیامت کے میں، اور اللہ کیا اللہ فرمائیں گے، اللہ حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے سب حافظ قرآن، سب کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کیا فرمائیں گے اقرا ورتقی، سبحان اللہ بولتے جاؤ، بہت پیارا جملہ، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو میری بندیوں تمہارے سینے میں قرآن ہے، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، بولو سبحان اللہ، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ اور قرآن پاک پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ قرآن پاک پڑھتے جاؤ۔ ایک حدیث کے مطابق جنت کی سیڑھی 6666 6666 سیڑھی ہے، اور قرآن پاک میں الحمد سے لے کر من الجنت والناس 6666 آیت ہے۔ اللہ کہے گا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ جب حافظ قرآن من الجنت والناس آخری آیت پر پہنچے گا اللہ کہیں گے رک جا، تو سامنے جنت الفردوس نظر آئے گی۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، سامنے جنت تو وہ حافظ کہے گا
تو بھائی حافظ کو بھی ہمت آ جائے گی، کہے گا اللہ جاؤں، کہاں جاؤں؟ جنت الفردوس میں جاؤں؟ اللہ کہے گا نہیں میرے بندے، دنیا میں لوگ تجھے دیکھتے تھے تو ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے، کہتے تھے مولوی ہے 5,000 پگار ہے، کہاں متولی بھی آ کے ڈانٹ کے چلا جاتا تھا، کوئی ٹرسٹی بھی آ کے کچھ بول کے چلا جاتا تھا۔ ارے میرے پیاروں، میں اس مسجد کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم کوئی بھی مسجد میں جاؤ، ہاں علماء کا احترام نہیں ہے میرے دوستوں، ہماری کمائی مہینے کی لاکھ روپے کی ہوگی اور مولانا کو اگر 10,000 کے اوپر ہو گئے نہ بگڑ جائے گا۔ ہاں تو کتنا سدھر گیا، خود کے چہرے پہ داڑھی نہیں، خود کے فجر کے ٹھکانے نہیں، اور مولانا کی تنخواہ زیادہ ہو جائے تو ہمارے پیٹ میں دکھ ہے۔ اب سنو اللہ کیا فرمائیں گے، میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن تھا، لوگوں نے تیری قدر نہیں کی، دیکھ جنت الفردوس سامنے ہے 10 قدم دور۔ بولو کتنے قدم دور؟ تو حافظ کہے گا اللہ جانے دو نا، اللہ کہے گا نہیں ایسے نہیں جاؤ گے، آج تو چلتا جائے گا سارے فرشتے تجھے سلام کرتے چلے جائیں گے، سارے فرشتے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، ایک ایک حافظ کو بلایا جائے گا، ایک حافظ اس طرف ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر، چاروں طرف فرشتے ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ فرشتوں کا سلام، آج کی جتنی بھی میوزک آ جائے سب فیل ہو جاتی ہے جب فرشتے سلام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیا سلام کریں گے؟ بس وہ حافظ قرآن، اللہ کہے گا قدم بڑھاتا جا، فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم، بولو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے کہیں گے حافظ قرآن تیرے سینے میں قرآن ہے، تجھ پر ہمارا سلام ہوگا، تیرے سے اچھی زندگی والا کون ہوگا، کیا جنت میں چلا جا، اب جنت میں تو ہمیشہ رہے گا۔ فرشتے کہتے جائیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کہا جاتا ہے وہ حافظ تو جیسے نشے میں مست ہو جائے گا، فرشتوں کے سلام میں اتنا مست ہوگا، اتنے خوشی خوشی قدم بڑھاتا جائے گا، جنت الفردوس کے دروازے پر آئے گا، آٹومیٹک دروازہ کھلے گا، بولو آٹومیٹک دروازہ کھلے گا اور اللہ کی آواز آئے گی فرشتوں خاموش خاموش۔ تو وہ حافظ کہے گا اللہ پڑھنے دینا، بہت اچھا پڑھتے تھے، میرے کو سلام کرتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں میرے بندے، تیرے سینے میں قرآن ہے، اب تو جنت کے دروازے پر آ گیا ہے، اب فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے، اب فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے، اب پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ سوچو فرشتوں کا سلام جب اتنا زبردست ہوگا تو پیدا کرنے والے اللہ کا سلام کیسا ہوگا۔ سورہ یاسین میں لکھا، کس میں لکھا ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہوگی، پڑھو میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ آگے پڑھو آگے پڑھو۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سلام میرا بندہ، سلام میرا بندہ، سلام۔ دنیا میں تجھے لوگوں نے سلام نہ کیا، آج پیدا کرنے والا خود اللہ تجھے سلام کر رہا۔ وہ اللہ کی آواز ایسی ہوگی کہ وہ حافظ وہیں بیٹھ جائے گا، کہاں پہ؟ جنت کے دروازے پر بیٹھ گا۔ اللہ کہے گا آگے بڑھو، کہ اللہ تیری آواز میں مجھے جنت مل گئی، یہ سنتا رہوں گا اللہ تیری آواز۔ اللہ کہے گا میرے بندے ابھی تو آگے چل آگے چل۔ وہ حافظ قرآن چلے گا اور بولو جنت میں رہے گا۔ ایک زمانہ گزر جائے گا، بولو ایک زمانہ، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت میں حافظوں کو جمع کریں گے، وہ کیا شاندار میٹنگ ہوگی، جمع کریں گے اور کہیں گے چلو جنت کے بالا خانے میں چلے جاؤ، یعنی جنت کی بالکنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسے جنت کی بالکنی ہوگی، وہ کیسے لفٹ ہوگی، وہ کیسے جنت کے بالا خانے میں جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حافظوں سب جنت کے بالا خانے میں آ جاؤ، جنت کی بالکنی میں آ جاؤ۔ جب سارے حافظ جائیں گے کہیں گے اللہ یہ تو بہت پیاری جگہ ہے۔ اللہ کہے گا نیچے دیکھو، اوپر جنت کے بالا خانے سے جیسے وہ حافظ نیچے دیکھیں گے تو واپس پیچھے آ جائیں گے۔ کہا اللہ نہیں، اللہ کہیں گے کیا ہوا؟ اور نیچے تو جہنم ہے۔ اور وہ حافظ کہیں گے اللہ کسی کو کوڑے سے مارا جا رہا ہے، کسی کی تو آنکھ کو پھوڑا جاتا ہے، کسی کے تو یہ جبڑے اس کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہے۔
ارے کسی کو تو لوہے کے اوپر لٹکایا گیا ہے، کسی کی تو شرمگاہ پہ مارا جا رہا ہے، وہ حافظ کہیں گے اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، بہت مارا جاتا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے، دیکھ نیچے دیکھ، اس میں سے کسی کو پہچانتا ہے؟ جن کو مارا جاتا اس میں تو کہے گا اللہ ہاں ہاں اللہ وہ میرا چچا، پھر کہے گا اللہ 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 وہ میرا ماموں ہے، اللہ وہ میری خالہ ہے، اور پھر کہے گا اللہ میں اس کو پہچانتا نہیں لیکن مسجد میں آتا تھا، میں نے اس کو ایک بار مسجد میں دیکھا تھا، پھر کہے گا اللہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، اللہ اس کو میں نے ایک مرتبہ بازار میں دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے فکر مت کر، جس کو پہچانتا اشارہ کرتا جا، اشارہ کرتا جا، آج تیرا اشارہ ہوتا جائے گا، ان کے جنت کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ مجھے کسی نے کہا حافظ صاحب خاندان کو جنت میں لے جائے گا، میں نے کہا نہ، حدیث پاک میں لکھا جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا سب کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ میرے دوستو یہ قرآن جس کو ہم دیکھنے کو تیار نہیں، یہ کتنے بڑے بڑے سورہ فاتحہ صحیح نہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں، ارے درود شریف صحیح نہیں، ہمارا درود شریف تو اللہم صلی صلی، اور کیا پڑھیں گے اللہم صلی، صاد اور سین کیا ہے؟ صاد پڑھتے کیا ہے؟ اللہم صلی صاد، اللہ پیارے نبی پر درود نازل فرما، بولو آمین، اور اللہم صلی سین، اللہ تلوار چلا دے محمد پر۔ یہ کون کس کو سکھائے گا؟ کب سیکھو گے میرے دوستو؟ ڈھونڈ جیسے گھومتے ہو، ایک جانور جیسا گھومتا ویسی زندگی آپ لوگ گزارتے ہو۔ رات کو توے پر بیٹھتا ہے، اوہو توے پر بیٹھا، اللہ کی قسم کھا کر بولو جتنی دیر توے پر بیٹھا اتنی دیر ایک مولانا کے پاس چلا جاتا اور مولانا کا دل بھی خوش کر دیتا، مولانا مہینے کا 500 روپیہ دوں گا، میرا قرآن تو صحیح کروا دے۔ میرے دوستو یہ قرآن صحیح ہوتا جائے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو اس لیے بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، قرآن کی عظمت بھی دل میں بٹھاؤ گے نا، اور بناؤ، اپنے بچوں کو بناؤ، بنائیں گے حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں بیٹے کو خود بن جا، خود نہ بنتا تو بیٹے کو بنا دے، بیٹے کو نہ بنایا تو پوتے نواسے کو بنا دے، اور اگر کوئی نہ ملا کسی مدرسے میں چلا جا اور جا کر کہہ دے ایک حافظ میرے نام پر کروا دو، اس کا پورا خرچ میرا ہوگا، اس کے کپڑے میرے ہوں گے، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرا ہوگا۔ ارے میرے دوستوں قیامت ہے وہ حافظ کہے گا اللہ میں کسی کو پہچانا نہ پہچانا، اس کو پہچانا جنہوں نے میرے کپڑے کی ذمہ داری لے لی تھی، لیکن نہ اپنا پیسہ تو اپنا برانڈیڈ کپڑا، برانڈیڈ۔ کتنے لوگ تو نالائق بولتے اور میرا بیٹا تو برانڈیڈ کپڑے ہی پہنتا ہے، تو برانڈیڈ قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ حافظ کب بنے گا؟ میرے پیارو اب تو شرم کرو۔ بارش ہوئی سورت میں؟ جلدی جلدی بولو، سورت میں بارش ہوئی، کہاں سے اترا پانی؟ اور کیرلا میں کہاں سے اترا؟ وہی آسمان کا پانی تھا نا، وہی آسمان کا پانی تھا، لیکن جب سورت میں اترا اللہ نے اس کو آبادی بنا دیا۔ کیرلا میں اترا اللہ نے اس کو بربادی بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے وہی پانی وہاں سے اتارا تو آبادی ہوئی، وہی پانی آسمان سے اتارا تو بربادی ہوئی۔ اللہ بتانا چاہتا میرا بندہ تو اتنا کمزور ہے، میں جو چاہتا وہ کرتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے سامنے دادا گیری کرتی ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے، کیوں آئے؟ کائے کو جمعہ پڑھنے بھی آتے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ اللہ کے سامنے دادا گیری کرتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ جتنے یہاں جمعہ پڑھنے آئے اس میں کتنے ایسا ہوئے پوچھو فجر، ارے عید کے دن عید کی نماز پڑھا، فقاری عقیل صاحب عید کے دن عید کی نماز پڑھا، عید کی نماز پڑھنا واجب، اور فجر کی نماز واجب پڑھنے آیا، اور فجر تو کیا شریعت یہ جبرائیل ہمارے گھر میں اترے تھے؟ کھلونا ہے؟ شریعت کوئی کھلونا ہے؟ عید کی نماز سب لوگ پڑھنے جاتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے آ گیا، ارے وہ واجب ہے، دوسرے نمبر کی ہے، اور فجر کی نماز، عید کی نماز میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی، کیوں؟ اللہ کہتا میرا بندہ اتنا پریکٹیکل ہو گیا اب بلانے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک آ جائے گا۔ کائے کا پریکٹیکل ہوا؟ فجر کی نماز کتنے لوگ یہاں چھوڑ کے بیٹھے؟ ہاں، اور بولو نا تو کہتا 15 دن ہو گئے فجر نہیں پڑھا، تو کھاتا کیوں ہے؟ پیتا کیوں ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی دادا گیری کرتا ہے؟
ایک بات سننا، فجر کی نماز میں ہمارا باپ کہتا ہے اٹھ فجر کی نماز پڑھ، نہیں جاتا. ماں کہتی ہے اٹھ، کہا نہیں جاتا. بیوی کہتی ہے جا، کہا نہیں جاتا. ایک بات یاد رکھو، فجر کی نماز نہ باپ کا قانون ہے، نہ ماں کا قانون ہے، نہ بیوی کا قانون ہے. فجر کی نماز اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے. تم باپ کا حکم نہیں توڑتے ہو، اللہ رسول کا حکم توڑتے ہو. اور جس دن اللہ توڑنے پر آتا ہے، کیرلا دیکھو کتنے بیوہ ہو گئے، کتنے یتیم ہو گئے، کتنے گاؤں زمین سے ختم ہو گئے، یعنی گاؤں تھے ہی نہیں. اللہ بتانا چاہتا میں پکڑ کرنے پر آؤں تو ایک جانور کو بھی باقی رہنے نہیں دیتا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سورہ یاسین پڑھی نا کبھی؟ سورہ یاسین کے اوپر والی آیت پڑھو، سورہ یاسین کے اوپر والی. اللہ کیا فرماتا؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ فرماتے میرے بندے ہوش میں آؤ، میں پکڑ کرنے پر آؤں گا تو زمین پر ایک جانور کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، قرآن کی قدر کرو گے نا انشاءاللہ. دیکھو قرآن خود پڑھو یا کسی کو پڑھاؤ، پڑھنے کا بھی وہی ثواب، کسی کو حافظ بنانے کا بھی وہی ثواب. ایک حدیث سنا کے مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ ہم کو بھائی یا تو ہاں بولو یا نہ بولو. مرنے کا نا؟ اچھا مریں گے، چلو مریں گے. آخری منزل مرنے کے بعد، یعنی ہماری آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. چلو قبر میں ایک حافظ کو بھی قبر میں لٹائیں گے، اور ایک جاہل ہوگا وہ بھی قبر میں جائے گا. بھائی آپ قبرستان جاؤ، ایک حافظ کی قبر ہے، اس کے بازو میں ایک جاہل کی قبر ہے. دونوں کو غسل دیا گیا، بولو دونوں کو غسل دیا گیا، دونوں کو کفن پہنایا گیا، دونوں کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، اور دونوں کو قبر میں. لیکن ہمارے نبی پاک کو پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی قبر میں فرق کیا ہو گیا؟ نظر نہیں آتا، لیکن فرق کیا ہو گیا؟ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، آخری بات سن لو، کیا نام ہے حضرت؟ وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں زندگی کیسے گزاروں؟ بھائی میں زندگی، وہ صحابہ کے پوچھ کے میں زندگی، یہاں تو سب کو منمانی، وہ صحابہ پوچھ کے اللہ کے رسول میں زندگی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا پھر ترجمہ سننا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ زندگی کیسے گزارو گے؟ قرآن سیکھتے رہو گے، سکھاتے رہو گے. بولو سبحان اللہ. قرآن سیکھتے رہو گے، سکھاتے رہو گے. کتنے سال؟ وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ. یہ مت پوچھو کتنے سال، قرآن سیکھو گے، سکھاؤ گے، کب تک؟ اور پھر کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ اگر اس حال میں موت آ گئی، سیکھنا سکھانا اور موت آ گئی، ہمارے نبی فرماتے ابو ہریرہ قیامت تک کے حافظوں کو سنا دو، اس حال میں اگر تمہاری موت آ گئی، قبر میں جاؤ گے نا، قبر میں جاؤ گے، قیامت تک فرشتے تمہاری قبر کا طواف کریں گے، اور اتنے فرشتے طواف کریں گے جیسے حج کے موسم میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. تو قبر میں جانے کے بعد کیا شان ہوگی وہ عالم کی؟ قیامت تک فرشتے اس کی قبر کا طواف کریں گے جیسے حجاج کرام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. میرے پیارو، اللہ کے واسطے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ گے انشاءاللہ. قرآن سے محبت کرو گے انشاءاللہ. آج ایک بچہ فیضان ہم سب کے لیے عبرت کہ اگر یہ بچہ حافظ ہو سکتا تو ہمارا بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا پوتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا نواسا، یہ بچہ جب حافظ ہو سکتا ہے اور ماں باپ کی جدائی میں حافظ ہو سکتا ہے، ارے میرے دوستوں گھسا پیٹا کھانا کھا کے حافظ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا ان کو من کا کھانا نہیں ملتا، وہاں تو جو اپنا ٹائم ٹیبل بنا وہ کھانے کا، جو ٹائم ٹیبل بنا اس میں اٹھنے کا، جو ٹائم ٹیبل ملا اس میں پینے کا، جو ٹائم ٹیبل ملا اس میں پہننے کا. ہمارے بچوں کی طرح لاڑ پیار تھوڑی ہوتا ہے وہاں پہ. بھائی ایک طرف 400 بچے ہوں گے، کون سا لاڑ پیار ہوگا؟ لیکن ماں باپ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو رکھا، جانتے ہوئے رکھا کہ میرے بیٹے کو اپنی محبت کا کھانا نہ ملے گا. آج وہ بیٹا ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا، اور انشاءاللہ یہ بیٹا دعا کرو، ابھی ہم وہ بچے کے پاس ختم قرآن کروائیں گے انشاءاللہ. دعا کرو کہ بچے کی ایسی ملاقات کرو
کہ آپ کا چہرہ اس بچے کی آنکھوں میں رہ جائے تاکہ قیامت میں پہچان لے اللہ یہ میں حافظ ہوا تھا، اسے میری ملاقات کی تھی، اللہ کہے گا اشارہ کر لیا، جہاں میں نے اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بات ختم کر رہا ہوں، اور ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا، نماز کی پابندی میں نہیں بولو نا، کیونکہ عید کی نماز کے بعد فرشتے تو کہتے ہیں اللہ اب اس کو اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل ہو گیا ہے نماز کے لیے۔ اور ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی عید کے بعد۔ مت کرو اللہ کے ساتھ روح گردانی، مت کرو۔ یا آسمان اور زمین کا تیور جو بدل گیا ہے نا، حکومت کا تیور بدل گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا تیور بدل گیا، ارے ہمارے گھر کے سگے بھائی کے تیور بدل گئے۔ کیوں بدل گئے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ تیور بدلے، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، اسے راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہوگا، اللہ کی قسم جس دن وہ ہمارے ذلیل ہونے کا فیصلہ کرے گا کوئی عزت کا قطرہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے میرے پیاروں کریں گے قرآن پاک سے محبت، آمین یا رب العالمین۔ بس ایک اعلان کرنا، تو درود شریف ملے گا آپ کو، لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ کب پڑھنے کا؟ اثر کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ۔ 80 سال کے گناہ بھی معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، لنا بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل ولحد عميق وصراط دقيق وميزان عديل والقيامة قريب. عباد الله، يوم يقول كل ملك مقرب ونبي مرسل يوم القيامة: يا ربنا نفسي. ويقول آدم صفي الله: يا ربنا نفسي. ويقول نوح نجي الله: يا ربنا نفسي. ويقول يوسف صديق الله: يا ربنا نفسي. ويقول سليمان صاحب المملكة: يا ربنا نفسي. ويقول إبراهيم خليل الله: يا ربنا نفسي. ويقول إسماعيل ذبيح الله: يا ربنا نفسي. ويقول موسى كليم الله: يا ربنا نفسي. ويقول عيسى روح الله: يا ربنا نفسي. ويقول سيدنا وشفيعنا محمد يوم القيامة: يا ربنا أمتي. يا ربنا أمتي. ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله: عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة
على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو نور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الغمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफे सीधी कर ले, कंधे से कंधा मिला ले, जिन हजरात के पैजामा पटलून तखलों के नीचे ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, मिल मिल के खड़े रहे, अल्लाह सबके दिलों को मिलाए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी फैजान बच्चे का कुरान पाक खत्म होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, उसके बाद तमाम हज़रात सुन्नत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह इस बच्चे ने कुरान पाक को हिफ्ज़ में बाय हार्ट मुकम्मल किया। सब मिलके दुआ करो अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कामिल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई बनाए, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को भी हाफिज़ कामिल बनाए। और दूसरी बात ये अर्ज करना है कि हम इस बच्चे का, इनके अम्मा अब्बा का और इनके उस्ताद हाफिज इदरीस साहब का और इनके मदरसे के मोहतमी मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का, जो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी मेहनतों को और सबकी काविशों को और कोशिशों को कबूल फरमाए। और मेरे प्यारे दोस्तों,
آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ مجھے سورت کی جمعہ مسجد میں بات کرنا ہے. محرم پر بھی باتیں ہوگی اور اس وقت کے حالات پر بھی باتیں ہوگی. تمام سے شرکت کی درخواست ہے. اور ابھی ہم سب کو معلوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوئے اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنا ہے. سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. إليك رب فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ بہت مبارک مہینہ ہے. قربانی کا مہینہ ہے. حج کا مہینہ ہے. ہمارے بہت سے بھائی بہن حج کے لیے گئے. اللہ کتنے مبارک تھے وہ لوگ جن کے پاؤں مکے کی زمین پر آئے, جن کے پاؤں مدینے کی زمین پر آئے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مقام ابراہیم کو دیکھا. اللہ سارے دکھ لے کر مدینہ پہنچ گئے, عرفہ کے میدان میں پہنچ گئے. اے اللہ سب کے حج کو قبول فرما لے, سب کی قربانی کو قبول فرما لے. ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما دے, بار بار وہاں کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ مجھے معلوم ہے اللہ میں گنہگار ہوں. اللہ تیری قسم میں گنہگار ہوں. اللہ یہ ہاتھ تجھے پسند نہیں آتے ہوں گے, یہ زبان تجھے پسند نہیں آتی ہوگی, ہمارے ہاتھ اور زبان تجھے پسند نہیں آتی ہوگی, لیکن اللہ یہ معصوم بچے نے تیرا قرآن ختم کیا ہے. اللہ یہ معصوم بچہ قرآن پاک حافظ ہوا ہے. تو جب کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے جو دعا مانگی جاتی ہے پیارے نبی نے فرمایا دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آنکھوں سے بہت گناہ کرتے ہم لوگ, زبان سے بہت گناہ کرتے ہیں. اللہ ہم اپنے کانوں سے بہت گناہ کرتے ہیں. اے اللہ تو کتنا کریم ہے. اللہ کتنے گناہ دیکھتا ہے مگر کبھی بھوکا نہیں سلاتا, کبھی پیاسا نہیں تڑپاتا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. اے اللہ تو معاف کر لے. اللہ اے اللہ تو کبھی ہم کو نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے, میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, رحم فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ مہربانی فرما دے کہ اللہ اے اللہ یہ آسمان کا تیور بدل چکا ہے, زمین کا تیور بدل چکا ہے, بلکہ لوگوں کا تیور بھی بدل چکا ہے. اس کا صاف مطلب ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ تو روٹ گیا. اللہ تو روٹ گیا. اللہ تو روٹ گیا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تیرے عذاب کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, اللہ کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو کھو دیا, کتنے مردوں نے اپنی بیویوں کو کھو دیا. اے اللہ عجیب و غریب افراتفری مچ گئی. اللہ اے اللہ حفاظت فرما لے. اللہ اپنے غصے سے بچا لے. اللہ اپنے قہر سے بچا لے, اپنے غضب سے بچا لے. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اللہ تو روٹ جائے گا تو کیسے کام چلے گا. اللہ ہم لاکھ گندے صحیح, اللہ ہم لاکھ گندے صحیح اللہ, مگر تیرے ہی تو بندے. اللہ کہاں جائیں گے. اللہ
ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ ہم گنہگار کہاں جائیں گے؟ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا، بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ۔ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو بول بھی نہیں سکتے، راتوں کو نیند نہیں آتی اللہ، دل کا چین ختم ہو گیا اللہ۔ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اے اللہ کتنے لوگ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ، قرضے میں ڈوبے ہیں، غیب سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، بے حساب حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے اللہ، کون کیسے زندگی گزارتا ہے تو جانتا ہے اللہ۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما دے، پیارے نبی سے محبت عطا فرما دے۔ اور اللہ ابھی قرآن پاک ختم ہوا ہے اس لیے ہمیں دعا مانگ رہے اللہ، ایک دن آئے گا اللہ ہمیں بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے اللہ، ہم مر جائیں گے اللہ، اب معلوم نہیں کتنے دن باقی ہے، معلوم نہیں کتنی راتیں باقی، اتنا ضرور معلوم ہے جتنے دن گئے اب اتنے باقی نہیں اللہ، جتنی راتیں گئی اب اتنی راتیں باقی نہیں اللہ۔ اے اللہ وہ کیسا وقت ہوگا، ہمیں غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا اللہ، ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ، ہم کو معلوم ہے لوگ غسل دیں گے اس سے پہلے گناہوں کو دھو دے اللہ، لوگ کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دے اللہ، رحمت کی چادر اڑا دے اللہ، مغفرت کی چادر اڑا دے اللہ، ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، جنازہ اٹھے گا اللہ، قبر میں چلے جائیں گے اللہ۔ پہلی رات بہت خطرناک ہوگی، بہت خطرناک ہوگی اللہ، پہلی رات سب چلے جائیں گے اللہ۔ حضرت ابو بکر نے جب قبر کے بارے میں سنا دعا مانگی، کاش اللہ تو نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہے اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا گنہگار قبر میں جائے گا چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جائے گا، اے اللہ اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جائے گا، اے اللہ 3000 گرم کیا لوہا لایا جائے گا، اے اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑا جائے گا، اللہ اس کے جبڑوں کو پھاڑا جائے گا، اے اللہ ہڈیوں کو توڑا جائے گا، پسلی سے پسلی کو ملایا جائے گا، اللہ بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ ہم کو تو پاؤں میں دکھتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، پیٹ کا درد برداشت نہیں ہوتا، قبر کا عذاب کہاں سے برداشت کریں گے اللہ۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، تندرستی دے دے اللہ، صحت دے دے اللہ، بیمار ہے اللہ شفا دینے والا تو ہی اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ۔ عید کا دن آیا نماز پڑھی، کوئی ماں کی قبر پہ چلا گیا، کوئی ابا کی قبر پہ چلا گیا اللہ، وہ کیسا عید کا دن تھا اللہ۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے اللہ۔ قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔